ہیں اگر اپنی بیوی سے حاجت پوری کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تو اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے نکاح کر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ یعنی حضرت زینب سے نکاح کیا تھا۔ نمبر 2، طلاق کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دے تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، اس لیے انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بنایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان متعدد پابندیوں سے مستثنا ہے جو ازدواجی زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مستثنا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں غیر مردوں کے آنے جانے پر پابندی، ملاقات اور دعوت کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ بلایا جائے تو جاؤ اور کھانا کھا کر وہاں سے رخصت ہو جاؤ، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ازواج مطہرات کے گھروں میں صرف قریبی رشتہ داروں کو آنے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ غیر مردوں کو کوئی چیز ان سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماؤں کی طرح حرام ہیں۔ نمبر 5، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو پھر چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں۔ سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ میں کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید اور آخرت پر کر رہے تھے، یعنی توحید پر اور آخرت پر جو ان کے اعتراضات تھے ان اعتراضات کا گویا جواب دیا گیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بیہودہ الزامات لگا رہے تھے تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان اور ان کے بالمقابل ملکہ سبا کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال پیش کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی طاقتیں بخشی اور شوکت و حشمت عطا کی جو ان سے پہلے کم ہی کسی کو ملی ہے، مگر یہ سب کچھ پا کر بھی وہ کبر و گھمنڈ میں، یعنی کبر، گھمنڈ اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے اس طرح کی حرکت میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے اس کے شکر گزار بندے بنے رہے۔ دوسری طرف قوم سبا کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اسے اللہ نے جب اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ کبر اور گھمنڈ سے پھول گئی اور آخرکار اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئی کہ اس کے بس افسانے ہی اور قصے کہانیاں ہی دنیا میں باقی رہ گئے ہیں۔ یہ دو طرح کے نمونے ہیں، نعمت پر اللہ کا شکر گزار بن کر رہنے اور اس پر اترا کر اللہ سے بغاوت کرنے کے، یعنی یہ دو طرح کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید کے خلاف کفار مکہ نے جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا، اس سورہ میں اس پر بھی انہیں ملامت کی گئی ہے۔ نصیحت کے انداز میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں جس راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، یعنی تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، تو اسے اختیار کرو۔ اس سلسلے میں اگر تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانو گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑو گے، نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ شرک کی تردید کرتا ہے تو تم خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو، کیا زمین پر پھیلی ہوئی اس یعنی اللہ کی نشانیوں سے شرک کی تائید ہوتی ہے؟ وہ تم سے کہتا ہے کہ اس زندگی میں، یعنی جو یہ زندگی ہے، اس زندگی میں تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو اور ایک دن تمہیں اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کا یقین نہیں آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو ماننے سے انکار کرتے، حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو ختم کر کے دن پیدا کرتا ہے، اسی طرح دن کو ختم کر کے رات کو لے آتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ دن کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات اس کے لیے ممکن ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیوں کر ناممکن ہوگا؟ اس نے تمہیں ایک ذرا سے نطفے سے پیدا کر کے اچھا بھلا انسان بنا دیا، تو وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا میں بھلے کام بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، کیا مرنے کے بعد بھلے اور برے کا انجام ایک ہی ہوگا؟ یہ معقول بات ہے؟ یا یہ کہ بھلے کو بھلا اور برے کو برا بدلہ ملے؟ اگر تم بھی ان باتوں کو نہیں مانتے تو شامت تو تمہاری اپنی ہی آئے گی۔ نبی کی ذمہ داری تو صرف سمجھانے کی ہے اور اس نے وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ کفار کے اس رویے پر غمگین نہ ہوں اور نہ انہیں ہر حال میں سیدھے راستے پر لانے کی فکر میں اپنی جان گھلائیں۔
ان لوگوں پر توجہ دیں اور جو آپ کی بات سنتے ہیں گویا ان لوگوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں.